اور اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام جو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں وہ بھی مختصر سا ہے، العفو، عفوٌ، اصل تو نام یہ ہے۔ اور سورہ مجادلہ میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں دلیل کہ ان اللہ لعفو غفور، اللہ درگزر فرمانے والا ہے، مغفرت فرمانے والا ہے۔ حلیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ جو عفو کا لفظ ہے، انہ الواضع عن عبادہ، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے، اپنی صفت کا اظہار کیا ہے کہ بندے جب بھی غلط کام کریں گے اللہ معاف کرے گا۔ اور یہ اللہ کا وہ نام ہے جو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو کیا آپ فرماتے ہیں میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں لیلۃ القدر کا معلوم ہو جائے، قولی، یہ ہمیشہ اللہ سے دعا اس رات کو مانگنا، اللہم انک عفو، اللہ آپ معاف فرمانے والے ہیں، تحب العفو، اور اللہ پسند کرتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو معاف کریں، فاعف عنی، اللہ مجھے معاف فرما، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واعف عنا، اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ اس میں پھر قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو کا لفظ استعمال کیا ہے کئی جگہ پہ۔ سورہ توبہ میں بھی آیا ہے عفی اللہ عنک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ سے درگزر کرے، لما اذنت لہم، آپ نے ان منافقوں کو کیوں اجازت دے دی تھی کہ یہ پیچھے گھروں میں بیٹھ جائیں؟ ایک مفسر ہے انہوں نے لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا رویہ کہ ایک بات سمجھانی تھی، تو آیت کے الفاظ پہ غور کرو تو فرمایا کہ عفی اللہ عنک، اللہ آپ سے درگزر فرمائے، لما اذنت لہم، کیوں آپ نے اجازت دی تھی منافقوں کو کہ گھروں میں بیٹھے رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اللہ کا عتاب دیکھو، پہلے معافی دی ہے پھر اس کے بعد اصل بات پہ آئے ہیں، عفی اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کریں، لما اذنت لہم، آپ نے کیوں اجازت دے دی تھی؟ یہ نہیں کہا پہلے کہ آپ نے کیوں اجازت دے دی تھی، اللہ آپ کی اس لغزش کو معاف کرے نا۔ یہ ہے نا اللہ کی محبت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس لیے قرآن نے ایک اور جگہ یہ لفظ استعمال کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والقاظمین الغیظ، اور وہ لوگ جو غصے کو تھام لیتے ہیں۔ غصہ آنا نہیں برا، لیکن کنٹرول کرنا غصے کو، یہ بڑی ہمت کی بات۔ اور پھر وہاں فرمایا کہ والعافین عن الناس، اور ہمارے وہ بندے جو لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تشریح کی جو انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتی ہے۔ آپ نے فرمایا من کظم غیظا، جس آدمی نے اپنے غصے پہ قابو پا لیا، وہو یقدر علی ان ینفذہ، حالانکہ اس میں اتنی طاقت تھی کہ اگر چاہتا تو اپنے غصے کو نافذ کر دیتا، دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق، قیامت کے دن اللہ اس پہلوان کو بلا لے گا پوری دنیا کے سامنے، حتیٰ یخیرہ، اللہ کہے گا آج میری بندیاں ہیں، جس کو تو چاہے پسند کر لے، اس حسن کو دیکھ، ہم تیرا اکرام اس لیے کر رہے ہیں کہ تو نے اپنے غصے پہ قابو پا لیا۔ اسی لیے قرآن کریم میں ایک جگہ ہے والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول سب سے اچھی دعا مجھے بتا دیں جو میں مانگوں۔ آپ نے فرمایا اللہ سے یہ کہا کرو کہ تسأل اللہ العفو، اللہ آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، معاف کرنے والے ہیں،
مجھے معاف فرما دیں، والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اور اللہ دونوں جہانوں میں خیر رکھ، دنیا میں بھی خیر اور آخرت میں بھی۔ اتنا خیر کو مانگا ہے، اتنا خیر کو مانگا ہے۔ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں، کسی انسان کو اللہ نے خیر سے زیادہ بڑی چیز نہیں دی، اور کسی انسان کو اللہ نے یقین کی دولت سے بڑی دولت سے نہیں نوازا۔ فرمایا ہر وقت اللہ سے خیر مانگو، ہر وقت اللہ سے یقین کی کیفیت طلب کرو، کہ مطلب خدا کے وعدوں کا یقین ہو جائے کہ یہ کروں گا یہ سزا مل سکتی ہے، یہ کروں گا اس طرح جنت میں درجات۔ ہمیشہ اللہ کے وعدوں پہ یقین۔ اور پھر قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس کو آخر پہ لے گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اور کہا کہ اللہم انی اسألک العفو والمعافیہ والمعافات، اے پروردگار مجھے معاف فرما دے، مجھے خیر سے رکھ، اور اللہ مجھے اتنا حوصلہ دے کہ جو میری ذاتی زندگی میں کچھ زیادتی بھی کر دیتے ہیں میں درگزر کروں۔ بہت بڑا مقام۔ اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا فمن عفا، جس نے اپنی ذاتی زندگی میں لوگوں کی تنقید، گالیاں، یہ وہ سب معاف کر دیا، وَأَصْلَحَ، اور اپنے دشمنوں سے صلح کر دی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، بادشاہ کا، شہنشاہ کا اعلان دیکھو، اللہ کہتا ہے اس کا اجر میرے ذمہ رہا۔ یہ نہیں فرمایا جنت دوں گا، یہ کروں گا، کچھ بھی نہیں فرمایا، فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمہ رہا۔ جیسے آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں، دوست ہے، مدت کے بعد ملاقات ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں اس شہر میں یہ کام ہے، وہ کہتا ہے چھوڑو یار، بیٹھو چائے پیو، تمہارے کام میرے ذمہ رہے۔ کیسا دل خوش ہوتا ہے کہ چلو اس سے اپنے ذمے لے لیے۔ محبتوں میں یہ اللہ کی طرف سے محبت ہے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تم لوگوں کو معاف کر دینا، تمہیں کیا ملے گا وہ میرے ذمہ رہا، میں جانتا ہوں تمہیں کیا دینا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت مصطح رضی اللہ عنہ کے متعلق قسم کھا لی۔ حضرت مصطح رضی اللہ عنہ کا ذکر جو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں کیا ہے نا، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ کشف المحجوب پڑھو گے جہاں سے عائشہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آئے گا، وہاں حضرت مصطح بدری تھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کے معاملے میں ان کا رویہ نادرست تھا، مگر جو انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے بہت سخت لفظ۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کبھی کشف المحجوب پڑھنے کا موقع ملا تو یہ یاد رکھنا، وہاں پہ وہ لفظ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو حضرت مصطح رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہر مہینے راشن وغیرہ سب چیزیں دیتے تھے، تو ان کا گھر چل رہا تھا۔ انہوں نے اپنی سادگی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کچھ کہہ دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب یہ سارا مسئلہ حل ہو گیا تو ان کا اللہ کی قسم ہے مجھے مصطح کہ میں نے زندگی بھر تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا، جو دیتے تھے ختم ہو گیا۔ اللہ نے آیت نازل کی، ابوبکر ہی ہیں رضی اللہ عنہ جنہیں اللہ سمجھا رہا ہے، اور کوئی ہوتا پتہ ہی نہ چلتا۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے۔ اللہ نے کہا وَلْيَعْفُوا، چاہیے کہ درگزر کرتے رہیں، وَلْيَصْفَحُوا، مٹا دیں ان باتوں کو اپنے دل سے جو ہو گئیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بھی معاف کر دے؟ آج تم معاف کر دو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے سنی، اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول میں نے معاف کیا، میں نے درگزر کیا۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تم بھی تو قیامت میں آؤ گے، کوئی چیز چاہیے ہوگی نا۔ یہ شان ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی۔ اس لیے اللہ کے ناموں میں یہاں پر عفو کا جو لفظ استعمال کیا ہے، قرطبی نے بھی اور امام بہقی رحمۃ اللہ نے جو کچھ کہا، یہ بات ہو گئی۔